السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، ہمیشہ کی طرح میں آپ سب کے ساتھ ایک نیا ٹاپک لے کر، ایک نئی موٹیویشن لے کر آپ سب کے سامنے حاضر ہوں۔ تو دوستوں، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے بقرعید۔ جی ہاں، عید الاضحیٰ۔ آج ہم بات کریں گے عید الاضحیٰ کے بارے میں۔ دوستوں، کچھ کامن چیزیں ہیں جو ہم سب کے گھر ہوتی ہے بقرعید پہ، جیسے کہ قربانی ہے اور گوشت بٹتے ہیں۔ ہم اپنے اکارڈنگ، اپنے رولز کے اکارڈنگ، اسلام کے رولز کے اکارڈنگ ان کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ کتنے پارٹ میں ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں، جن جانوروں پہ قربانی ہے وہ جانور کیسے ہونے چاہیے، ان سب بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں آپ سب سے باتیں کریں گے۔ بقرعید سے ریلیٹڈ ایک واقعہ ہے دوستوں۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سو رہے تھے اور ان کے خواب میں آواز آئی کہ اے ابراہیم، تمہاری جو سب سے قیمتی چیز ہو اسے اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب سے بیدار ہوئے۔ انہوں نے اپنی ساری دولت، جتنی بھی ان کے پاس اشرفیہ تھیں، پیسے تھے، وہ ساری چیزیں انہوں نے غریبوں میں بانٹ دی۔ پھر رات میں سونے کا وقت ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوئے اور پھر رات میں خواب میں آواز آئی، ابراہیم، تم اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب باری ان کی اولاد کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 86 سال بعد اولاد ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا نام اسماعیل علیہ السلام تھا۔ بس خواب میں یہ آواز سنی اور وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو آواز لگائی اور ان سے کہا کہ میرے بیٹے اسماعیل کو تیار کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے پوچھا کہ آپ میرے بچے کو کہاں لے جائیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں اسے اپنے ایک بہت ہی قریبی دوست سے ملوانے لے جا رہا ہوں۔ بس اتنا ہی کہنا تھا، بیوی نے اس بچے کو تیار کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر گھر سے روانہ ہو گئے۔ کچھ ہی دور پہنچے تھے کہ راستے میں شیطان سے سامنا ہوا۔ اور شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ورگلایا۔ اس نے کہا کہ اے ابراہیم، یہ تمہاری ایک لوتی اولاد ہے جو بہت ہی منتوں اور مراد سے تم نے پایا ہے۔ اب تم اسے کہاں قربان کرنے جا رہے ہو؟ تمہارے پاس بچے گا کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ دیر رکے اور اپنے بیٹے کو لے کر آگے چل دیے۔ بیٹے نے اپنے بابا جان سے سوال کیا، بابا جان، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بیٹا، میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے جا رہا ہوں۔ بس اتنا کہنا تھا۔ بیٹے نے خوشی خوشی کہا، بابا جان، اگر ایسی بات ہے تو آپ مجھے قربان کر دیں۔ اللہ کی راہ میں قربان ہونا بہت بہتر ہوگا۔ بیٹے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ بابا جانی، قربانی کرنے سے پہلے آپ میرے دونوں ہاتھ اور دونوں پیروں کو باندھ دیں اور اپنی آنکھوں پر ایک کالی پٹی لگا لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، ایسا کیوں؟ بیٹے نے جواب دیا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ میری محبت کے ڈر سے اللہ کے فیصلے پر سوچیں یا اللہ کے فیصلے کو ٹالنے کا سوچیں۔ اگر یہ اللہ کا فیصلہ ہے تو بے جھجک مجھے قربان کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بالکل ایسا ہی کیا۔ بیٹے کے دونوں ہاتھ پیر باندھے، اپنی آنکھوں پر کالی پٹی باندھی اور قربانی شروع کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی ختم کی اور اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو منظر کچھ اور ہی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس جگہ پر اپنے بیٹے کو رکھا تھا قربان کرنے کے لیے، اس جگہ پر ایک دمبا، مطلب بھیڑ قربان ہوا پڑا تھا۔ اتنا ہی ہونا تھا اور غیب سے آواز آئی کہ اے ابراہیم، تم کامیاب ہوئے۔ اللہ نے تمہارا ایک چھوٹا سا امتحان لیا تھا اور تم اس میں کامیاب ہو گئے۔ بس اسی سے ریلیٹڈ ہے ہماری بقرعید۔ جی ہاں، قربانی سے ریلیٹڈ آپ کی سب سے قیمتی چیز جو آپ کو سب سے پیاری ہو، اللہ کہتا ہے کہ میں بس یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میری راہ میں کتنی قربانیاں کر سکتے ہو۔ تم اپنی کریئر کو لے کر، اپنی دنیا اچھی بنانے کے لیے ہزاروں سیکریفائسز کرتے ہو، لیکن اپنا دین اور اپنا ایمان اور اپنی آخرت بچانے کے لیے وہ کون سی چیز ہے جو تم قربان کرنا چاہو گے؟
تو اس جگہ پر اللہ نے جانور کو بہتر سمجھا، مطلب وہاں پہ بھیڑ رکھا۔ اللہ نے بالکل بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو نہیں قربان ہونے دیا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، پلیز سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔